اٹھو مسلمانوں اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو، کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ دوستو برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نوافل بھی ادا کرو، فرائض بھی ادا کرو، پھر اللہ کی مہربانی سے آپ پر اللہ راضی ہوگا، وگرنہ اللہ آپ پر ناراض رہے گا۔ تو نماز کے بعد یا معنیوں کی تسبیح کرو، اللہ کی مہربانی سے آپ کے سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ اللہ کی نماز ادا کرنے اور اللہ کے آگے گردنیں جھکا کر سجدہ کرنے سے، پھر اللہ کی تسبیح کرنے سے آپ اللہ کو راضی کر لو، اور اللہ آپ کی مرضی کے مطابق سارے کام کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان کے نقش قدم پر چلو، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا جنت میں جائے گا، فلاح پا جائے گا۔ تو اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ کشتی نوح کی مانند ہے، جو ان کے محبت کرے گا ان کے ساتھ وہ سیدھا جنت میں جائے گا، وگرنہ کشتی نوح سے جو رہ گیا وہ برباد ہو جائے گا۔ تو جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ کدھر کو جائیں گے۔ تو دوستو، علامہ اقبال بھی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ جہنمی ہے۔ اس لیے صحابہ سے بھی اور اہل بیت سے بھی محبت رکھا کرو، درود پاک کی کثرت کیا کرو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا قیامت والے دن بھی۔ تو اٹھو، اٹھ کر مظلوم مسلمانوں کے لیے، فلسطین اور کشمیر والوں کے خاص طور پر دعا کرو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔